باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے سیمینار کا سلسلہ تھا رؤیت ہلال سیمینار، اس میں بھی وضاحت کی، لیکن لوگ کچھ گھٹی میں پائی جانے والی دلیلیں ہیں ان سے باز نہیں آتے، وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا چاند جو ہے وہ 29 کو نظر نہ آئے اور 30 کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے، اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتاً تو پھر بھی کہتے ہیں یہ دوسری کا، اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا، اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا۔ حالانکہ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے۔ اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 29 جو چاند کی ولادت ہے، چاند کی ولادت یعنی قران شمس و قمر کے بعد کم از کم 20 گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے۔ اس سے پہلے چونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا، اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جائے۔ پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ 20 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ 30 تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے۔ اب مثال کے طور پر 29 کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی، اور چاند کی ولادت کے بعد 20 گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا۔ اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور 24 گھنٹے چاند کو مل گئے، اب چاند بن گیا 44 گھنٹے کا، 20 گھنٹے پہلے تھے اور 24 گھنٹے اور مل گئے۔ پہلے جس وقت 29 کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں کہیں، چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا، اس وقت تھا ابھی 20 گھنٹے کا، اگلے دن چاند بن گیا 44 گھنٹے کا اور اب چاند نظر آ گیا ہے، پہلے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اب جس وقت نظر آیا ہے تو یہ جو موٹا ہے، یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا، یہ جو زیادہ روشن ہے، یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ، اس میں دخل یہ مزید جو اس کو 24 گھنٹے مل گئے اس کا ہے۔ وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے، یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو 22 گھنٹے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم، نظر آ گیا ہے، لیکن اس نے باریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا 22 گھنٹوں، تو کبھی نظر آتا ہے 22 گھنٹے کا چاند، کبھی نظر آتا ہے 44 گھنٹے کا چاند۔ اب شریعت نے یا سائنس نے اس کے یکم دو ہونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر، اور ادھر چھوٹے بٹے کا جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ 30 پہ نظر آتا ہے، ہوتا یکم کا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے، اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے، اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے۔ تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے ہیں۔ پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے، جس دن وہ نظر آیا وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا۔ اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ہے، خواہ موٹا ہے خواہ چھوٹا ہے،
دوسری کو آ جائے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کہی ہے، مطلب یہ لفظ بولو کہ 29 کو آ جائے یا 30 کو نہ آ جائے، تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے، وہ اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے وہ 20 گھنٹے ہوگی، کبھی 35 گھنٹے ہوگی، کبھی 40 گھنٹے ہوگی، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے۔ باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موجم اوسط میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، حدیث نمبر 6864، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا۔ من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں، ہلال بعد والا چاند جس دن طلوع ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی قرب قیامت کی دلیل ہے، جو اصغر علامات ہے، یعنی کہ کل آنے والی ہے قیامت، مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی صغرا علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ حتی یرل الہلال للیلتہ، حالانکہ پہلی کا چاند طلوع ہوگا، فیقال ہوا للیلتین، لوگ کہیں گے یہ دوسری کا چاند ہے۔ تو یہ تو خبریں سرکار پہلے دے چکے ہیں، فیقال للیلتین، کہا یہ جائے گا، اب کہنے والوں نے بھی یہ کہنا ہی ہے، فیقال للیلتین، کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ چاند پہلی کا ہی ہوگا، مگر قرب قیامت کی بنیاد پر جو ہے انتفاخ، اس کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا۔ ایسے ہی امام بخاری کی جو التاریخ الکبیر ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراط الساعۃ ان تروا الہلال تقولون للیلتین، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو گے کہ اور کہو گے کہ یہ آج تو دوسری رات کا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، لیکن وہ ہوگا وہ یکم کا چاند۔ تو اس طرح یہ جو غلط فہمی لوگوں میں اس موقع پر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمیں اطمینان نہیں تھا، لیکن چاند دیکھ کے ہمیں اطمینان ہے کہ یہ اعلان صحیح ہوا ہے، تو چاند نہیں بتاتا کہ اعلان صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، چاند اسی رات کا یعنی یکم کا ہے، اس کا سائز موٹا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، نہ سائنس کے لحاظ سے، نہ فلکیات کے لحاظ سے، اور نہ ہی شریعت کے لحاظ سے۔